السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کی 3 ڈویژنوں کی 45 نشستوں پر کون کہاں سے کامیاب ہوا اور مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں پر کون کہاں سے کامیاب ہوا۔ 4 ویڈیوز پر مشتمل ہماری یہ سیریز ہوگی، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میرپور ڈویژن کی 13 نشستوں پر کون کہاں سے کامیاب ہوا ہے، پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں پر کون کہاں سے کامیاب ہوا ہے اور مظفر آباد ڈویژن کی 9 نشستوں پر کون کہاں سے کامیاب ہوا ہے۔ مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں پر کون کہاں سے کامیاب ہوا اور ان امیدواروں کا بیک گراؤنڈ بھی ہم آپ کو ان ویڈیوز میں بتائیں گے۔ پہلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ میرپور ڈویژن کی 13 جو نشستیں تھیں ان میں کون کامیاب ہوا۔ LA1 میرپور 1 سے کامیاب ہونے والے چودھری اظہر صادق کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ان کی عمر 48 سال ہے۔ ان کی تعلیم BA اور کاروبار تجارت ہے۔ PTI کے کامیاب امیدوار اظہر صادق پہلی بار انتخابی عمل کا حصہ بنے۔ ان کے چچا سابق رکن اسمبلی چودھری یوسف مسلم کانفرنس سے وابستہ تھے۔ ان کے مد مقابل مسلم لیگ نون کے سابق MLA مسعود خالد تھے۔ اظہر صادق 14,233 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ انہوں نے نون لیگ کے امیدوار کو شکست دی۔ چودھری قاسم مجید LA2 میرپور 2 سے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی عمر 41 سال ہے اور ان کی تعلیم MA ہے۔ پہلی بار پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر رکن اسمبلی منتخب ہونے والے قاسم مجید سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید کے صاحبزادے ہیں۔ ان کا تعلق جٹ برادری سے ہے۔ ان کے والد عبدالمجید نے 6 جولائی 2011 کو آزاد کشمیر کے 11ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ 2016 کے انتخابات میں بھی چودھری عبدالمجید پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے تھے۔ LA3 میرپور 3 سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کامیاب ہوئے ہیں۔ PTI آزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ سلطان محمود چودھری کشمیری رہنما چودھری نور حسین کے بیٹے ہیں۔ 2015 میں پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور استعفیٰ دیا۔ اسی نشست پر ہونے والے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے MLA بنے۔ PTI کے پہلے ممبر اسمبلی تھے۔ 69 سالہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی تعلیم LLB ہے اور وہ جٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ LA4 میرپور 4 سے چودھری ارشد حسین PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں۔ BA تعلیم رکھنے والے 61 سالہ چودھری ارشد حسین بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے کزن ہیں جو PTI کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے ہیں۔ اس سے قبل 3 بار MLA رہ چکے ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں ارشد حسین نے تحریک انصاف جبکہ بیرسٹر سلطان محمود کے بھانجے شیراز اکرم نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا مگر دونوں کو شکست ہوئی۔ LA5 بھمبر 1 سے مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدوار کرنل ریٹائرڈ نور احمد دوسری بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد 2016 کے انتخابات میں پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنی ذاتی اثر و رسوخ اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی وجہ سے انہیں کامیابی ملی۔ گزشتہ انتخابات میں کرنل وقار نے سابق رکن قانون ساز اسمبلی اور بھمبر کے سینئر سیاست دان پرویز اشرف کو شکست دی تھی۔ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور کی تعلیم BA ہے اور وہ 59 سال کی عمر میں انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ LA6 بھمبر 2 سے چودھری علی شان سونی کامیاب ہوئے ہیں۔ ماضی میں بطور آزاد امیدوار گزشتہ 3 انتخابات میں کامیاب ہونے والے علی شان سونی اس انتخاب میں پہلی بار کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ یعنی تحریک انصاف کی ٹکٹ پر اسمبلی کا حصہ بنے ہیں۔ ماضی میں 2 مرتبہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر ایک بار مسلم کانفرنس اور ایک بار پیپلز پارٹی کے MLA وزیر رہے۔ ان کی عمر 53 سال ہے اور تعلیم BA ہے۔ LA7 بھمبر 3 سے سابق اسپیکر PTI کے ٹکٹ پر کامیاب ہونے والے چودھری انوار الحق بزرگ سیاستدان چودھری
صحبت علی کے بیٹے ہیں۔ 2006 میں پی پی کے ایم ایل اے اور بعد میں وزیر اور اسپیکر بنے۔ 2016 کے الیکشن میں بطور آزاد امیدوار، جبکہ ان کے بھائی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ان کے مد مقابل تھے، جسے دونوں کو شکست ہوئی۔ 51 سالہ چودھری انوار الحق کی تعلیم LLB ہے۔ LA8 کوٹلی 1 راج محل سے ملک ظفر اقبال پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ ان کے مد مقابل 7 انتخابات میں کامیاب ہونے والے سابق وزیر ملک محمد نواز خان تھے۔ انتخابی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے ظفر اقبال ملک 18,321 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے، جبکہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ملک محمد نواز 11,900 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ دونوں امیدواروں کا تعلق ملک برادری سے ہے۔ ملک ظفر اقبال کی تعلیم بھی BA ہے۔ LA9 کوٹلی سے جاوید اقبال بدھانوی کامیاب ہوئے ہیں۔ سابق وزیر جاوید اقبال بدھانوی انتخابات میں ایک بار پھر اپنے حلقے میں 24,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے مسلم کانفرنس سے سردار نعیم کو 4,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست دی۔ جاوید اقبال نے سیاست کا آغاز ہی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا۔ 2011 میں پہلی بار الیکشن میں کامیاب ہوئے تو پیپلز پارٹی نے انہیں وزارت کا قلم دان سونپا۔ 2016 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے امیدوار سے شکست کھا گئے تھے۔ 46 سالہ جاوید اقبال بدھانوی کی تعلیم BA ہے اور ان کا تعلق جٹ برادری سے ہے۔ LA10 کوٹلی 3 سے پیپلز پارٹی کے سابق سینئر وزیر اور اپوزیشن لیڈر چودھری محمد یاسین اس الیکشن میں پہلی بار اس حلقے سے انتخابی عمل کا حصہ بنے اور کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 9,562 ووٹ لے کر پی ٹی آئی کے ملک محمد یوسف کو شکست دی۔ ملک محمد یوسف سیاسی وفاداریاں تبدیل کرتے ہوئے 2011 میں پیپلز پارٹی سے، 2016 میں مسلم لیگ نون، جبکہ 2021 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخابی عمل کا حصہ بنے مگر کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ 60 سالہ چودھری محمد یاسین کا تعلق بھی جٹ برادری سے ہے اور ان کی تعلیم BA ہے اور وہ کاروبار کرتے ہیں۔ LA11 کوٹلی 4 سینسا سے مسلم لیگ نون کے سابق وزیر راجہ محمد نصیر پیپلز پارٹی کے بشیر پہلوان اور تحریک انصاف کے چودھری محمد اخلاق کے مد مقابل تھے۔ چودھری اخلاق نے 23,063 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی، جبکہ نون لیگ کے راجہ نصیر احمد خان نے 21,000 ووٹ لیے اور دوسرے نمبر پر رہے۔ پی ٹی آئی کے چودھری اخلاق گزشتہ الیکشن میں 21,000 ووٹ لے کر رنر اپ تھے۔ 60 سالہ چودھری محمد اخلاق کی تعلیم BA ہے اور وہ کاروبار کرتے ہیں۔ ان کا تعلق بھی جٹ فیملی سے ہے۔ LA12 کوٹلی سے پیپلز پارٹی کے سابق سینئر وزیر اور اپوزیشن لیڈر چودھری یاسین کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے۔ چودھری یاسین پیپلز پارٹی کے منجھے ہوئے رہنما ہیں، اس لیے پارٹی نے ان کی مقبولیت کی بنا پر 2 حلقوں میں انتخابی ٹکٹ دیا۔ چودھری یاسین 21,527 ووٹ لے کر کامیاب رہے، جبکہ نون لیگ کے محمد ریاست رنر اپ قرار پائے۔ آخری حلقہ میرپور ڈویژن کا LA13 کوٹلی 6 کھوئی رٹا سے نثار عبدالی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر پہلی بار رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ انتخابی نتائج کے مطابق نثار عبدالی 23,448 ووٹوں سے کامیاب قرار پائے، جبکہ پیپلز پارٹی کے محمد ولید انقلابی 17,467 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سابق رکن اسمبلی محمد مطلوب انقلابی کے صاحبزادے ہیں۔ نثار انصر عبدالی کی جیت میں سابق ٹکٹ ہولڈر محمد رفیق نیر کی حمایت شامل رہی۔ گزشتہ انتخابات میں محمد نیر نے تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 11,000 ووٹ لیے تھے۔ ناظرین، میرپور ڈویژن کی جو نشستیں ہیں ان کے حوالے سے جو معلومات تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے شیئر کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئیں گی، اور دوسری ویڈیو میں ہم آپ کو پونچھ ڈویژن کی 11 نشستوں کے حوالے سے بتائیں گے۔